السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ ابراہیم آیت نمبر 10 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت رسلہم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض۔ ان کے رسولوں نے کہا کہ کیا تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو جو آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی۔ وہ تمہیں بلاتا ہے تاکہ وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے۔ ذنوب یہ جمع کا لفظ ہے، تمہارے گناہوں کو بخش دے۔ ویؤخرکم اور تمہیں ڈھیل دے دے مقررہ وقت تک، یعنی ایک مقرر مدت تک تمہیں مزید عمل کرنے کی مہلت دے دے۔ یہ ہم اس سے پیچھے یہ پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے انبیاء علیہ السلام کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا تو ان لوگوں نے تعجب سے اپنے ہاتھ منہ پر رکھ لیے، حالانکہ ان کے دل توحید کی تصدیق کو تسلیم کر چکے تھے، لیکن صرف اپنی انا کی وجہ سے انہوں نے اپنی یہ ہیئت بنا لی کہ اس کو لوگ تسلیم نہ کریں، یا پھر یہ ہے کہ انہوں نے پیغمبروں کی باتوں کو ان کے منہ میں ڈال دیا۔ تو پیغمبر اس بات پر حیران ہوئے کہ جب انسان کی اپنی پیدائش، انسان کا جسم اور اللہ تعالیٰ کی وہ تمام نعمتیں جو اللہ تعالیٰ زمینوں سے اور آسمانوں سے انسانوں کو دے رہا ہے، وہ سب چیزیں واضح ہیں، تو پھر بھی اللہ کی ذات کے بارے میں شک ہے کہ اللہ ہے یا نہیں، یا وہ بڑا ہے یا نہیں، یا اس کا کوئی ساتھی ہے یا نہیں۔ اب تو شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ وہ تو تمہیں اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ تمہارے گناہوں کو بخش دے اور تمہیں ایک عمر عطا کرے، ایک زندگی عطا کرے کہ تم اس میں اپنا عمل کر سکو۔ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا۔ قوم نے کہا کہ نہیں ہو تم مگر ہماری ہی طرح کے بندے۔ ان کے بعد اگر اسی آیت میں الا آ جائے تو وہ نفی کا معنی دیتا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ تم ہماری ہی طرح کے تو بندے ہو، یعنی حالانکہ انبیاء علیہ السلام اگرچہ جسمانی طور پر عام انسانوں کی طرح ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کی عملی کیفیت عام انسانوں سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بچپن سے لے کر ہی ہر قسم کے شرک اور کفر سے بچائے رکھتا ہے۔ وہ لوگ اپنی قوم کے شرک میں کبھی بھی شامل نہیں ہوتے، لیکن انہوں نے ہر قوم نے اپنے نبیوں کو یہ کہا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا۔ تم یہ چاہتے ہو کہ تم ہمیں روک دو، ان تصدونا کہ تم ہمیں روکنا چاہتے ہو اس چیز سے جس کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے۔ فأتونا بسلطان مبین، بس لے آؤ تم کوئی ظاہری قسم کی دلیل، یعنی بات کو ٹالنے کے لیے اور انکار کرنے کے لیے انہوں نے دلیل کا سہارا لیا کہ ہمیں دلیل چاہیے۔ قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلکم۔ ان کے رسولوں نے ان کو کہا کہ نہیں ہیں ہم مگر تمہاری ہی طرح کے بشر، ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادی، اور لیکن اللہ تعالیٰ احسان کرتا ہے اپنے بندوں پر جس پر چاہتا ہے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے۔ وما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن اللہ، اور ہمارے یہ لائق نہیں کہ ہم لے آئیں تمہارے پاس بسلطان کوئی بھی دلیل مگر اللہ کے حکم سے، یعنی اللہ کے حکم کے بغیر ہم کوئی بھی نشانی یا دلیل تمہارے پاس نہیں لا سکتے۔ اور وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر بس چاہیے کہ توکل کریں مومن، یعنی رسولوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم ہیں تو تمہاری ہی طرح کے بشر، لیکن یہ اللہ کا احسان ہے کہ وہ جس کو چاہے رسالت کے لیے چن لیتا ہے۔ اس میں ہمیں دو باتوں کا پتہ چلا۔ ایک بات یہ کہ تمام رسول اپنی قوم میں سے ہی آئے، یعنی انسانوں کی طرح ہی ان کی پیدائش ہوئی، انسانوں کی طرح ہی ان کے ماں باپ اور دیگر رشتہ دار تھے، اور ان کا کھانا پینا سونا جاگنا عام انسانوں کی طرح ہی تھا، اور بڑے یعنی مہذب ہوا کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنی ان کے اوپر رحمت کیے رکھتا ہے کہ وہ اپنی قوم کے شرک اور ان کے گناہوں کے اندر وہ نبوت سے پہلے بھی شامل نہیں ہوتے۔ دوسری بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ رسالت
یہ اپنی مرضی سے حاصل نہیں کی گئی، یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی محنت کا صلہ نہیں تھا کہ اللہ نے ان کو رسول بنا دیا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا چناؤ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو رسول بنانا تھا، نبی بنانا تھا، ان کا پہلے سے ہی، ازل سے ہی یہ فیصلہ کر لیا تھا۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اس پر احسان کرتا ہے، اس کو نبوت دے دیتا ہے۔ کہنے لگے وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، اور ہم کیوں نہ توکل کریں اللہ پر، اور تحقیق اس نے ہمیں ہمارے راستوں کی ہدایت دی ہے۔ یعنی یہاں سبلنا، یہ سبل، سبیل ان کی جمع ہے، راستے، یہاں ہدایت اور شریعت کا راستہ اس میں بھی شامل ہے۔ اور یہاں راستوں سے مراد یہی ہے کہ انسان کو چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، دنیا کے کام کاج اور ہر فن، ہر چیز اللہ ہی نے جب سکھائی ہے تو پھر ہم اس کے اوپر توکل کیوں نہ کریں۔ اسی نے ہمیں سب کچھ سکھایا، اسی نے ہمیں ان زمینوں کو اور پانیوں کو مسخر کرنا سکھایا، اور وہی ہمیں دین کی ہدایت دیتا ہے، تو پھر ہم توکل بھی اسی پہ کریں گے۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، اور ہم ضرور اس چیز پر صبر کریں گے جو تم ہمیں تکلیفیں پہنچاؤ گے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم نے مزاحمت کی اور انبیاء علیہ السلام نے، رسولوں نے یہ جواب دیا کہ ہم تمہاری مزاحمت پر صبر تو کر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنی تبلیغ اور اپنے راستے کو چھوڑ نہیں سکتے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور اللہ ہی پر بس چاہیے کہ توکل کریں توکل کرنے والے۔ یعنی انہوں نے اپنے توکل کا اظہار کرتے ہوئے اور صبر کا اقرار کرتے ہوئے لوگوں کو بھی یہ دعوت دے ڈالی کہ تم بھی اللہ ہی پر توکل کرو، کیونکہ وہی اس قابل ہے کہ اس کو اپنا سہارا بنا لیا جائے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، اور کافر لوگوں نے اپنے رسولوں کو کہا لَنُخْرِجَنَّكُم، کہ ہم ضرور تمہیں نکال دیں گے اپنی زمین سے، او لتعودن فی ملتنا، یا تم ضرور ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ۔ یعنی انہوں نے یہ دھمکی دے ڈالی کہ یا تو تمہیں مذہب کے اندر دوبارہ، یعنی ہمارے مذہب میں لوٹنا پڑے گا۔ تو لوٹنا تو وہاں ہوتا ہے کہ جہاں انسان پہلے بھی موجود ہو۔ تو کیا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نبوت سے پہلے شرک کرتے تھے؟ نہیں، اس بات کا تذکرہ پہلے بھی ہو چکا ہے کہ انبیاء اور رسل یہ جیسے ہی ہوش سنبھالتے تھے اپنے معاشرے کی برائیوں کے اوپر بہت رنجیدہ اور پریشان رہا کرتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو نبوت سے نواز دیتا تھا۔ تو یہاں یہ مطلب ہے کہ انبیاء علیہم السلام نبوت کے ملنے سے پہلے قوم کی مخالفت نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کے پاس کوئی دلیل اور کوئی علم نہیں تھا۔ تو قوم کے لوگ سمجھتے تھے کہ شاید یہ ہمارے حامی ہیں، اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ یا تو لوٹ آؤ یا پھر ہم تمہیں یہاں سے نکال ڈالیں گے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، بس وہی کی ان کی طرف ان کے رب تعالیٰ نے کہ بے شک ہم ضرور ظالموں کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی اور فرمایا کہ ہلاکت انہی کا مقدر ہے، یہ لوگ نہیں بچ سکیں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور ضرور ہم تمہیں ٹھہرائیں گے زمین میں ان کے بعد۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، یہ فتح کا وعدہ اس کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور جو میرے عذاب کے وعدے سے ڈر گیا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو زمین کی خلافت کا وعدہ دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی نبیوں کی امتوں نے دنیا پر فتوحات کیں، ان کی زندگی میں کیں یا بعد میں، وہ سب نبی ہی کی محنت تھی۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کیسر و کسریٰ اور اسی طرح بڑے بڑے ممالک تسخیر ہو گئے، تو یہ سارا کریڈٹ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی جاتا ہے۔ یہ یعنی انہی کی وجہ سے تھا کہ انہوں نے ایسی جماعت تیار کی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان تمام ممالک کو فتح کر لیا۔ اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے مصر کو فتح کیا، تو یہ سارا صلہ
یہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام تک ہی پلٹتا تھا کہ یہ انہی کی محنت تھی، انہی کی وہ تبلیغ تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنچانے کا حکم دیا تھا، اور انہوں نے وہ احکامات اپنی قوم تک پہنچائے جنہوں نے ان کی زندگی میں یا زندگی کے بعد فتوحات کا یہ سلسلہ جاری کیا اور اسے حاصل کیا۔ تو فرمایا کہ زمین کی حکومت کے حقدار وہ ہیں جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ نیک لوگ دراصل حکمران یہی ہیں، اور پھر اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ نیک لوگوں کا چناؤ کیا جائے، حکومت کے لیے بھی، ساتھی بنانے کے لیے بھی، رشتہ داری کے لیے بھی، پارٹنر بنانے کے لیے، یعنی جہاں بھی ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت پیش آئے وہاں ہم کسی گناہ گار کو چھوڑ کر کسی نیک کو چنیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں دے رہے ہیں دعوت کہ جو بھی کام دنیا میں کرنا ہے، مثلا اگر ایک مکان ہی کرائے پہ دینا ہے تو اس میں بھی نیک لوگوں کا خیال رکھو۔ اگر دو کرایہ دار اکٹھے آ جائیں، ایک نیک ہے ایک کم نیک ہے، تو زیادہ نیکی کرنے والے کو ترجیح دی جائے۔ اسی طرح اگر دو دکاندار ہیں محلے میں تو ان میں سے جو زیادہ نیک ہے اس کو ترجیح دی جائے، کیونکہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرنے والے ہیں کامیابی انہی کا مقدر ہے۔ فرمایا کہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کے لیے تو عذاب ہے، ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے۔ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور انہوں نے فتح مانگی اور خواب گھاٹے میں پڑ گیا ہر سرکش ضدی، یعنی ان لوگوں نے یہ بات کہی دوسرے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم دونوں میں سے جو فریق سچا ہے اس کو فتح مل جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے دینداروں کو فتح دے کر یہ بات واضح کر دی کہ زمین میں خلافت کا حق انہی کا ہے۔ فرمایا کہ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور گھاٹے میں پڑ گیا ہر سرکش ضدی، مِن وَرَائِهِ جہنم، اس کے پیچھے سے جہنم ہے، وَيُسْقَى مِن مَاءٍ سَدِيدٍ، اور اس کو پلایا جائے گا پیپ ملا ہوا پانی۔ استغفر اللہ، یعنی مجرم اور گنہگار لوگ جہنم میں پھینکے جائیں گے، اور ان کو پینے کے لیے کیا ملے گا؟ جہنمیوں کے زخموں سے نکلنے والی پیپ اور خون۔ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ۔ يَتَجَرَّعُهُ یعنی گھونٹ گھونٹ کر کے اس کو پیے گا، بڑی تنگی کے ساتھ، بڑی مشکل کے ساتھ، اور وہ پانی اس طرح کا ہوگا کہ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، قریب نہیں کہ وہ گلے سے اترے، یعنی گلے میں سے اترنے سے پہلے ہی اتنی شدت کی اس کے اندر گرمی ہوگی، اتنا گرم ہوگا کہ وہ جہنمی کے سر، منہ اور ہر چیز کو، پیٹ کی انتڑیوں کو، ہر چیز کو گلا دے گا، ختم کر دے گا۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور آئے گی اس کے پاس موت ہر طرف سے، وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، اور وہ مرنے والا نہیں ہے، وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور اس کے پیچھے سے ایک سخت قسم کا اور عذاب ہوگا۔ یعنی جہنم کے عذاب سارے ہی اتنے برے ہیں کہ ہر عذاب میں ہی موت کا اندیشہ ہوگا۔ جہنمی کہے گا کہ اب میں مر جاؤں گا اور چھوٹ جاؤں گا، لیکن جہنم میں جانے کے بعد موت کو تو ختم کر دیا گیا ہوگا، موت کیسے آئے گی؟ یعنی کسی عذاب سے بھی وہ نہیں مرے گا، پینا بھی ایک عذاب، کھانا بھی ایک عذاب، اٹھنا بیٹھنا بھی ایک عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح، ان لوگوں کی مثال جو کافر ہیں جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، ان کے اعمال کرماد ریت کی طرح ہوں گے، اشتدت بہ الریح جس کو اڑا دے سخت قسم کی ہوا، فی یوم عاصف اندھیری کے دن میں، آندھی کے دن میں۔ آصف کا معنی اصل میں ہوتا ہے، اصفہ کا معنی ٹکڑے ٹکڑے کرنا، یعنی اتنی شدت کی ہوا ہو کہ ہر چیز کو توڑ پھوڑ دے۔ تو اتنی سخت قسم کی ہوا جہاں چل رہی ہو تو وہاں ریت کا ڈھیر تو نہیں رہ سکتا، وہ تو بکھر جاتا ہے اور ناقابل استعمال ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کافروں کے اعمال، ان کی نیکیاں، ان کی صلہ رحمی، ان کی سچائی، ان کی ہمدردی، ان چیزوں کا آخرت میں ان کے لیے کوئی صلہ نہیں۔ البتہ اللہ تعالیٰ ان کی ان نیکیوں کا بدلہ دنیا میں بے شمار نعمتوں کی صورت میں جیسے چاہتا ہے دے دیتا ہے۔
لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، نہیں قدرت رکھیں گے وہ کسی بھی چیز پر جو انہوں نے کمایا، کچھ بھی۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ ہے دور کی گمراہی۔ یعنی جس طرح ایک شخص، اس کے پاس جو کرنسی ہے، پیسے ہیں، وہ اس طرح ہوا میں اڑ جائیں یا پانی میں ڈوب جائیں جہاں سے وہ نکال نہیں سکتا، تو اس کا باقی کیا بچتا ہے؟ اس کا وہ سفر، اس کی وہ زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ تو جہنم میں تو عذاب ہی عذاب ہے۔ تو جب کافروں کے اعمال یوں اڑ جائیں گے تو پھر ان کے پاس حسرت اور افسوس کے سوا کچھ بھی باقی نہ رہ جائے گا۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ۔ ان یشاء یذہبکم ویاتی بخلق جدید، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، یعنی تمہیں ہلاک کر دے، اور وہ ایک نئی مخلوق کو لے آئے۔ یعنی پیچھے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوموں نے جو مکالمہ کیا، اس کا جواب اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ کیا یہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ارض و سماوات کا خالق اللہ ہے؟ اگر اللہ کے سوا کوئی اور بھی ایسا کر سکتا ہوتا تو وہ کر لیتا، کوئی اور زمین بنا لیتا، کوئی اور آسمان بنا لیتا، لیکن دنیا کے کروڑوں سال گزر چکے ہیں، اب تک اور قیامت تک یہ چیز نظر نہیں آئے گی کہ کسی اور معبود کی بھی بنائی ہوئی زمین یا کوئی ایسی چیز ہے۔ فرمایا وما ذالک علی اللہ بعزیز، اور ایسا کرنا اللہ تعالیٰ پر کچھ بھی مشکل نہیں تھا۔ یعنی اللہ کے لیے ارض و سماوات کو بنانا یا کئی ارض زمینوں اور آسمانوں کو بنانا برابر ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، اور وہ سب پیش کیے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ برزو یعنی ظاہراً، وہاں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہوگی، وہاں کی ندامت، وہاں کی شرمندگی، دنیا کی شرمندگی اور یہاں کی ندامت سے بہت زیادہ ہوگی۔ لوگ اپنی ندامت کے اندر ڈوبے پڑے ہوں گے۔ فرمایا فقال الضعفاء للذین استکبروا، بس کمزور لوگ کہیں گے تکبر کرنے والوں کو، انا کننا معکم، کہیں گے انا کننا لکم تبعا فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، کہ ہم دنیا میں تمہارے پیروکار تھے، تبعا ہم تمہاری پیروی کرنے والے تھے، تمہارے پیچھے چلتے تھے، جو کچھ تم ہمیں حکم کرتے تھے ہم وہی کرتے تھے، ہم اپنی بڑی بڑی رقمیں، بڑے بڑے کھانے، بہت عمدہ چیزیں تمہاری خدمت میں پیش کر دیا کرتے تھے کہ تم ہمیں قیامت کے دن کے عذاب سے بچا لو گے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، کیا اب تم ہمیں اللہ کے عذاب میں سے کچھ نہ کچھ کفایت کر سکتے ہو، یعنی کوئی کمی کر سکتے ہو؟ قَالُوا لَوْ هَدَانَ اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ، ان کے وہ جو بڑے سرگنے ہوں گے، سربراہ ہوں گے، وہ جہنم میں یہ کہیں گے کہ لو ہدان اللہ لہدیناکم، اگر ہمیں اللہ نے ہدایت دی ہوتی تو ہم تمہیں بھی ہدایت دے دیتے۔ سواء علینا، برابر ہے ہم پر، اجزینا ام صبرنا، کہ ہم گھبراہٹ کا اظہار کریں یا ہم صبر کریں۔ ما لنا من محیص، ہمارے لیے کوئی بھاگ کے جانے کی جگہ نہیں ہے۔ یعنی وہ اپنی گمراہی کا اعتراض اللہ تعالیٰ پر لے آئیں گے کہ اللہ ہی نے ہمیں گمراہ کیا تھا، اگر اللہ ہمیں ہدایت دے دیتا تو ہم تمہیں بھی ہدایت دے دیتے۔ حالانکہ بات اس طرح سے نہیں ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے تمام نبیوں کو بھیج دیا اور ان کے ذریعے ہمیں واضح نصیحت بھی کر دی، تو پھر اگر کوئی اللہ کی بات کو نہیں مانتا تو اس میں قصور نہ ماننے والے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا فریضہ انجام دے دیا۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، اور شیطان کہے گا جب معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا، وہ کہے گا کہ ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک اللہ نے وعدہ کیا تھا تم سے سچا وعدہ، ووعدتکم فاخلفتکم، اور میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا بس فاخلفتکم، میں نے تم سے وہ وعدہ خلاف کیا۔ یعنی باقی مقامات پر جو قیامت کا منظر اللہ نے ذکر کیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میدان محشر میں جانے کے بعد حساب و کتاب کے وقت یا اس سے پہلے ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ہر مشرک اپنے معبود کے ساتھ کھڑا ہوگا اور مسلمان اپنے اللہ کے ساتھ ہوں گے۔ تو ایسی حالت میں
جو لوگ شیطان کے پیروکار تھے وہ شیطان کے ساتھ اکٹھا ہونے لگیں گے اور اس سے یہ درخواست کریں گے کہ ہمیں اب جہنم سے بچاؤ، تو اس وقت وہ یہ کہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب فیصلہ کر دیا جائے گا تو پھر وہ کہے گا کہ اللہ کے وعدے سچے تھے، میرا وعدہ غلط تھا۔ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلطان، اور میرا تو تمہارے اوپر کوئی غلبہ نہیں تھا، کوئی دباؤ نہیں تھا، کوئی دلیل نہیں تھی، میرے کارندے تمہارے گھروں میں نہیں آئے تھے کہ تم میرے پاس آؤ، تم تو خود ہی چلے آ رہے تھے۔ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، مگر یہ کہ میں نے تمہیں پکارا بس تم نے میری پکار کو قبول کر لیا۔ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، اب تم مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو۔ ما انا بمصرخکم، میں تمہاری فریاد رسی نہیں کر سکتا، تمہاری مصیبت اور عذاب کو نہیں ٹال سکتا۔ وما انتم بمصرخی، اور نہ ہی تم میرے عذاب کو ٹال سکتے ہو، یعنی خود بھی وہ عذاب میں ہی مبتلا ہوگا۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، بے شک میں نے انکار کر دیا ہے اس چیز کا جو تم مجھے اس سے پہلے شریک ٹھہراتے رہے تھے۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک ظالموں کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم شیطان کے ان تمام پیغامات کو ٹھکرا دیں جو وہ ہمیں نیٹ کے ذریعے دے رہا ہے، جو ہمیں وہ بے حیائی کی دعوت دے رہا ہے، جو ہمیں اللہ کی نافرمانی کی طرف بلا رہا ہے، کیونکہ یہ شیطان قیامت کے دن ہمارے کام نہیں آئے گا۔ اور اللہ کی رسی کو تھام لیں جو دنیا میں بھی ہمارا والی ہے اور قیامت کے دن بھی وہی ہم پر رحم کرے گا، اور ہم اسی کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی رحمت کے حقدار بنائے اور ہمیں اپنی رحمت میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔